دام میں سیاہ آ گیا، آخری قسط۔ اس میں چھپانے والی تو کوئی بات نہیں، دوسرا سنار بولا۔ سرکار، میں نے اس سنار سے پوچھا تھا کہ پولیس حوالدار کیوں بار بار آتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا کہ پولیس حوالدار کہتا تھا کہ کسی کو اس کام کا پتہ نہ چلے۔ سنار کو بہت افسوس تھا کہ حوالدار ہدایت نے اسے یہ کام کروایا اور اسے پیسے اتنے تھوڑے دیے کہ مول بھی وصول نہیں ہوا۔ یہ نہیں بتایا کہ کیا کام تھا؟ نہیں، سنار نے جواب دیا۔ کہتا تھا پولیس حوالدار منع کر کے گیا ہے۔ یہ کوئی اور چکر تھا، چکر نہیں کہنا چاہیے۔ ہدایت اللہ نے اپنے گھر کا زیور بنوا کر پیسے بہت تھوڑے دیے ہوں گے اور سنار سے کہا ہوگا کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دے۔ میں نے تھانے کے سٹاف کو سختی سے کہہ رکھا تھا کہ کسی کی مزدوری سے بیگار نہیں لینی اور کسی دکاندار سے کوئی چیز مفت نہیں لینی، اگر وہ مفت پیش کرے بھی تو نہیں لینی۔ ہدایت اللہ سے میں نے پوچھنا تھا کہ اس نے سنار کو کم پیسے کیوں دیے اور یہ کیوں کہا کہ اس کام کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ مجھے شک ہے، بوڑھے سنار نے کہا۔ نقلی زیور اسی نے بنایا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل ہدایت نے بنوایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ معلوم نہیں، سنار نے جواب دیا۔ آپ لوگ جائیں، میں نے انہیں کہا۔ آپ بہت میری مدد کر رہے ہیں، اس کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اس سنار کو میرے پاس بھیج دیں، اسے تسلی دینا کہ ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل ہدایت اللہ اچھا آدمی نہیں تھا، حرام خوری اور حرام کاری کا عادی تھا۔ رات کو وہ میری غیر حاضری میں غفور اور شفو کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ اب پتہ چلا کہ ایک سنار سے کوئی کام کرا کے اسے پیسے بھی پورے نہیں دیے۔ میں نے اس کی تہ بٹھانے کے لیے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ ہدایت کو میرے پاس بھیج دے۔ وہ بہت دیر تک نہ آیا تو میں نے اسے آواز دی۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ ہدایت تھانے میں نہیں، کچھ دیر پہلے وہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اسے تلاش کرو۔ کچھ دیر بعد پوچھا تو بھی جواب ملا کہ نہیں ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ آ رہا ہے۔ وہ باہر سے آ رہا تھا، میں نے اسے بلا لیا اور دفتر میں لے گیا۔ اس سے پوچھا کہ اس نے فلاں سنار سے کیا کام کرایا تھا؟ اپنی بھتیجی کے لیے 2 برقیاں بنوائی تھیں، اس نے جواب دیا۔ اسے پورے پیسے دیے تھے؟ 4 پیسے زیادہ ہی دیے ہوں گے جی، اس نے کہا۔ کیوں ملک صاحب، اس نے میری شکایت کی ہے۔ اب کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ وقت تو ہو گیا ہے ملک صاحب، اس نے دوستوں جیسی بے تکلفی سے کہا۔ اب جا کر ناشتہ کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم تصدیق شدہ حرامی ہو؟ میں نے کہا بعض لوگوں کے متعلق شک ہوتا ہے، تمہارا معاملہ بالکل صاف ہے۔ اگر اس سنار نے کہہ دیا کہ تم نے اسے اتنے تھوڑے پیسے دیے کہ اس کا مول بھی وصول نہیں ہوا تو وہ تمہیں باپ یاد دلا دوں گا جو تمہارا باپ نہیں ہے۔ ہدایت اللہ کے ڈھیٹ پن کا یہ عالم تھا کہ وہ ہنس پڑا اور بولا، ملک صاحب کبھی 4 پیسے ہماری جیب میں آگے تو بخش دیا کریں، آپ نے تو ہماری روزی والی ٹوٹی ہی بند کر دی ہے۔ میں اسے گالی گلوچ کر رہا تھا کہ سنار آ گیا۔ اس کی چال اور اس کی شکل بتا رہی تھی کہ ڈرا ہوا ہے۔ وہ ادھیڑ عمر، مریل اور سوکھا ہوا ہندو تھا۔ اس نے میرے سامنے آ کر ہاتھ جوڑے اور کہا، سلام حضور۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کے آخری الفاظ ہیں اور اس کی روح اس کے پنجرے سے آزاد ہو گئی ہے۔ آؤ لالا جی۔ میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کو ہاتھ اس کی طرف کیا تو اپنا ہاتھ آگے کرنے کی بجائے میرے ہاتھ کو یوں دیکھنے لگا جیسے میں اسے کوئی ایسی چیز پیش کر رہا ہوں جو اس کے لیے حرام ہے۔ آخر اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، ڈرو نہیں لالا جی، آؤ اندر بیٹھو۔ اسے دفتر میں کرسی پر بٹھا کر نقلی ہار اور کڑے اس کے سامنے رکھ دیے اور بغیر تمہید کے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ چیزیں آپ نے بنائی تھی لالا جی؟ میں نے احترام کے لہجے میں کہا۔ یہ آپ سے کس نے بنوائی تھی؟ بیچارہ اتنا سہما ہوا تھا کہ ان چیزوں کی طرف دیکھتا اور ڈرتا تھا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ اس طرح کانپ رہے تھے جیسے اسے سخت سردی لگ رہی ہو۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا کہ یہ چیزیں اس نے بنائی ہیں؟ اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوگی۔ لالا جی، میں نے دوستوں کی طرح کہا، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں یا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو آپ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں؟ اس نے رونی سی صورت بنا لی اور پیچھے دیکھا۔ اس کے پیچھے دروازہ تھا۔ مت ڈریں لالا جی، میں نے کہا، میں آپ کی طرح انسان ہوں، میں نے آپ کو ملزم سمجھ کر نہیں بلایا، مجھے آپ کی مدد اور آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ میں بڑی ہی مشکل سے اس شخص کو نارمل حالت میں لایا اور وہ بات کرنے کے قابل ہوا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ صحیح حالت میں آ گیا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس قدر خوفزدہ کیوں ہو گئے ہیں؟ پولیس کے ڈر سے، اس نے جواب دیا۔ پولیس حوالدار کی بڑی پاور ہوتی ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی بتاؤں وہ آپ اپنے حوالدار ہدایت اللہ کو معلوم نہ ہونے دیں۔ کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اس کے اوپر ایک چھوٹا تھانے دار اور ایک بڑا تھانے دار ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس سے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ میری موجودگی میں اس کی کوئی پاور نہیں، آپ بے فکر ہو کر بات کریں۔ یہ ہار اور کڑے جو آپ نے مجھے دکھائے ہیں یہ مجھ سے ہدایت اللہ نے بنوائے تھے، اس نے کہا اور ایک بار پھر پیچھے دروازے کی طرف دیکھا، پھر بولا،
اس نے کہا تھا کہ یہ ایک دن میں بن جائیں اور ان پر سونے کا پانی اس طرح چڑھے کہ یہ اصلی لگیں۔ میں ایک دن میں نہیں بنا سکا۔ دوسرے دن شام کو چیزیں تیار ہوئیں۔ ان 2 دنوں میں حوالدار ہدایت اللہ میری دکان میں 6-7 دفعہ آیا، پھر وہ چیزیں لے گیا۔ میں نے اسے جو پیسے پہلے بتائے تھے ان سے بھی آدھے مجھے نہیں ملے۔ اس نے مجھے کہا کہ کسی کو پتہ چلا کہ اس نے یہ کام مجھ سے کروایا ہے تو وہ مجھے ایسے چکر میں پھنسائے گا کہ میں 5-6 سالوں کے لیے جیل میں چلا جاؤں گا۔ وہ چپ ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، تھانے دار مہاراج، مجھے مصیبت سے بچانا۔ آپ کے پاس آنے سے پہلے حوالدار ہدایت اللہ میرے پاس آیا تھا۔ ابھی میں نے چونک کر پوچھا، تھوڑی دیر پہلے؟ جی، اس نے جواب دیا۔ کہتا تھا کہ تمہیں پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیں تو بھی نہ بتانا کہ میں نے تم سے یہ چیزیں بنوائی تھیں۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور، ہم بچوں کی روزی کے اڈے پر بیٹھے ہیں، کسی کو ہم ناراض نہیں کر سکتے۔ پولیس کی ناراضگی تو ہمیں بہت مہنگی پڑتی ہے۔ لالا جی، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں ہوں پولیس، ہدایت اللہ پولیس نہیں ہے۔ آپ نے یہ بات بتا کر پولیس کا دل خوش کر دیا ہے۔ ہدایت اللہ کیا چیز ہے؟ وہ تو سمجھ لو کہ پولیس کی نوکری سے گیا۔ ہاں، آگے سناؤ۔ بس جی، اور کیا سناؤں؟ اس نے کہا، یہ ابھی مجھے پھر ڈرا دھمکا کر آیا ہے۔ میں نے اس سنار کا بیان لکھ کر اس کے دستخط لے لیے اور اسے تسلی دلاسا دے کر کہا کہ اسے عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ وہ چونکہ دکاندار تھا اس لیے میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل ہدایت اللہ کو بلا لیا۔ تم نے بتایا تھا کہ تم ناشتہ کرنے گئے تھے۔ میں نے کہا، میں تمہیں موقع دیتا ہوں، ایک بار پھر سوچ لو اور ایسا جھوٹ بولو جسے میں سچ مان لوں۔ وہ کچا آدمی نہیں تھا۔ پولیس میں اس کی 14-15 سال سروس ہو گئی تھی۔ خود بھی پکا بدماش تھا اور بدماشوں کے ساتھ اس کا یارانہ تھا۔ وہ اتنی جلدی ماننے والا آدمی نہیں تھا۔ بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ میں آپ کو اس کا ایک ایک لفظ سناتا جو اس نے مجھے رام کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اسے معلوم ہے کہ میں اس سے کیا کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس نے سنار کو آتے دیکھا تھا۔ تم ناشتہ کرنے نہیں گئے تھے؟ میں نے اسے کہا، پہلے 2 سناروں کو دیکھ کر تم نے جان لیا تھا کہ میں اس سنار کو بھی بلاؤں گا جس سے تم نے یہ ہار اور کڑے بنوائے تھے۔ تم اسے ڈرانے دھمکانے کے لیے چلے گئے تھے۔ بولو، کیا یہ جھوٹ ہے؟ نہیں ملک صاحب۔ وہ یک لخت معصوم بن گیا اور اس نے ایسے لہجے میں جواب دیا جیسے ابھی اسے اطلاع ملی ہو کہ اس کے والدین فوت ہو گئے ہیں۔ کہنے لگا، آپ سچ کہتے ہیں؟ دیکھو ہدایت، میں نے کہا، تم مجھے جانتے ہو، تم خود پولیس کے بڑے پرانے ملازم ہو۔ مجرموں کی طرح میرے ساتھ بات نہ کرو، سیدھی بات کرو، پھر میں دیکھوں گا کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یہ ہار اور کڑے جو تمہارے سامنے پڑے ہیں، یہ تم نے بنوائے تھے؟ مجھے اب یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیوں بنوائے تھے اور اس کیس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ مجھے کوئی ایسا جواب دو جس سے میری تسلی ہو جائے۔ وہ کیا جواب دیتا؟ اسے معلوم تھا کہ صحیح بات نہ بتانے کی صورت میں تھانے میں اس کا کیا حشر ہوگا۔ میں نے 2-3 مرتبہ اسے کہا کہ وہ بول پڑے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ غفور اور شفو میرے ہاتھ میں ہیں اور میں ان کی نشاندہی پر اس سنار تک پہنچتا ہوں۔ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن اس جھوٹ کی بنیاد تھی۔ یہ صاف ہو گیا تھا کہ غفور اور شفو کے ساتھ ہدایت اللہ کا گہرا تعلق ہے۔ ملک صاحب، ہدایت اللہ نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میری سروس اور میرے بیوی بچوں کی روزی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خدا بھی معاف کر دیتا ہے، آپ بھی معاف کر دیں۔ میں آپ کو ساری بات بتا دوں گا۔ یہ کوئی ڈاکے اور قتل کا کیس نہیں، سرقہ کی معمولی سی واردات ہے۔ میں آپ کی یہ مدد کروں گا کہ مسروقہ مال آپ کے حوالے کر دوں گا جو آپ غفور کو دے دیں۔ وہ کیس آگے چلانے کے لیے نہیں کہے گا۔ بولو ہدایت، میں نے کہا، پہلے کچھ بتاؤ۔ جیسا کہو گے ویسا کریں گے۔ یہ تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم نہیں بولو گے تو میرے پاس تمہارے ساتھی موجود ہیں۔ اس صورت میں تم کیا کرو گے؟ مختصر یہ کہ میرے اس وعدے پر کہ میں ایسے ہی کروں گا جیسے وہ کہے گا۔ اس نے جرم کا اقبال کر لیا۔ ہدایت اللہ اور غفور کی گہری دوستی تھی۔ غفور شراب پیتا اور ہدایت اللہ کو بھی پلاتا تھا۔ غفور اپنی بیوی کو طلاق دیتا اور زلیخا کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ یہ تو غفور کے بیان سے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ غفور کے ساتھ زلیخا نے کیا سلوک کیا تھا۔ غفور نے ہیڈ کانسٹیبل ہدایت اللہ کے ساتھ بات کی۔ ہدایت اللہ نے اسے یہ ترکیب بتائی۔ اس کے مطابق غفور نے اپنی بہن کے زیورات چوری کیے۔ بہن کو 1-2 روز بعد پتہ چلا اور اس نے شور شرابہ کیا۔ غفور فوراً تھانے میں آ گیا اور چوری کی رپورٹ درج کرا دی۔ یہ چیزیں زلیخا کے گھر گنوانے کا کام شفو کے سپرد کیا گیا۔ ہدایت اللہ نے مجھے نئی بات یہ سنائی کہ جب زیور شفو کے ہاتھ میں آ گیا تو ہدایت اللہ کی نیت خراب ہوگی۔ ایک رات وہ شفو کے گھر گیا۔ اس عورت کے ساتھ ہدایت اللہ کی بے تکلفی تھی۔
ہدایت اللہ نے شفو سے کہا کہ یہ چوری کا مال ہے، آؤ کچھ ہم بھی کما لیں۔ اس نے کچھ کمانے کا یہ طریقہ بتایا کہ وہ کسی سنار سے ان چیزوں کی نقل بنوا کر ان پر سونے کا پانی چڑھا لے گا، پھر یہ نقلی چیزیں شفو زلیخا کے گھر رکھ آئے گی۔ شفو غفور سے ڈر گئی۔ ہدایت اللہ نے اسے کہا کہ غفور کو پتہ چل بھی گیا کہ اسے نقلی مال واپس ملا ہے اور یہ ہماری کارستانی ہے تو وہ بھی نہیں بولے گا کیونکہ وہ خود چور ہے۔ اس نے شفو کو یہ دھمکی بھی دی کہ اس نے زیور اسے نہ دیا تو وہ پولیس حوالدار ہے، اسے کسی بھی جھوٹے مقدمے میں پھنسا لے گا۔ اس نے شفو سے یہ بھی کہا کہ تھانے دار اپنا یار ہے، غفور اور اس کے گھر والوں کی ایک نہیں سنے گا کہ جو زیور انہیں برآمد کر کے دیا جا رہا ہے یہ نکلی ہے۔ ہدایت اللہ نے اسے خاصی زیادہ رقم دینے کا وعدہ کیا۔ ہدایت اللہ کا ارادہ تھا کہ قصبے سے 25 میل دور شہر میں جا کر اصلی زیور بیچے گا اور شفو کو آدھا حصہ دے دے گا۔ شفو مان گئی، اس نے زیور ہدایت اللہ کے حوالے کر دیا۔ ہدایت اللہ اس سنار کے پاس گیا اور اسے اصلی ہار اور کڑے دکھا کر کہا کہ اس کی نقل بنانی ہے اور اوپر سونے کا پانی چڑھانا ہے۔ شفو کو معلوم نہیں تھا کہ ہدایت اللہ نے سونے کے پانی والی چیزیں کہاں سے بنوائی ہیں۔ اس دوران وہ غفور کو بتاتی رہی کہ وہ زلیخا کے گھر ہر روز جاتی ہے لیکن اسے موقع نہیں مل رہا۔ ہدایت اللہ نے اسے نقلی زیور لا کر دے دیا لیکن اس میں انگوٹھیاں نہیں تھیں۔ یہ اس نے شفو کو بطور انعام دیں لیکن شفو نے اس لیے نہ لیں کہ پکڑی جائے گی۔ وہ کہتی تھی کہ اسے رقم دی جائے، اس طرح انگوٹھیوں کی نقل نہ بن سکی۔ انگوٹھیاں ہدایت اللہ نے رکھ لیں۔ شفو یہ نقلی ہار اور کڑے اپنے کپڑوں میں چھپا کر زلیخا کے گھر لے جا رہی تھی اور موقع دیکھ کر اس کی کوٹھڑی میں سب سے نیچے والی ہانڈی میں رکھ آئی۔ اس نے غفور کو بتایا، غفور نے ہدایت اللہ کو بتایا۔ ہدایت نے شفو کو بیان یاد کرایا اور اس طرح تک رپورٹ پہنچی کہ زیور کا پتہ چل گیا ہے کہ کہاں ہے۔ ان میں سے کسی نے بھی نہ سوچا کہ یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے جو پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے بعد شفو اور غفور کے بیان لیے تو ان سے پوچھا کہ انہوں نے اپنے اپنے اقبالی بیان میں ہدایت اللہ کا نام کیوں نہیں لیا تھا۔ دونوں کا جواب تقریباً ایک جیسا تھا۔ وہ ڈرتے تھے کہ ہدایت اللہ کانسٹیبل ہے، اس لیے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی بلکہ وہ انہیں نقصان پہنچائے گا۔ شفو نے پہلے بیان میں کہا تھا کہ وہ 2 دن زلیخا کے گھر زیور لے کر جاتی رہی لیکن اسے تیسرے دن زیور کو کوٹھڑی میں رکھنے کا موقع ملا۔ دوسرے بیان میں اس نے بتایا کہ وہ زیور کی نقل تیار ہونے تک زلیخا کے ہاں گئی ہی نہیں، زیور رکھنے تک کئی دن گزر گئے تھے۔ ہدایت اللہ نے بیان دے کر کہا کہ وہ اصلی زیور لا دیتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں خود اس کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ بہت تڑپا۔ میں نے برآمدگی کی باقاعدہ کارروائی کی اور زیور بما انگوٹھیاں برآمد کر کے غفور کے ماں باپ اور بہنوں سے شناخت کرایا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ ان کا زیور ہے۔ کیس بڑا صاف تھا، شہادت موجود تھی۔ ہدایت اللہ نے مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی بیان دینے سے انکار کر دیا۔ مجھے اس کے اقبالی بیان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے مقدمہ تیار کیا اور عدالت میں پیش کر دیا۔ غفور کو چوری اور تھانے میں جھوٹی رپورٹ درج کرانے اور ایک شریف عورت کو پریشان اور بدنام کرنے کے جرم میں 4 سال سزائے قید دی گئی۔ یہ سزا مجموعی تھی، عملاً اسے 2 سال جیل میں رہنا تھا۔ ہدایت اللہ کو مسروقہ مال اپنے قبضے میں رکھنے اور دھوکہ دہی میں 3 سال سزائے قید دی گئی۔ شفو کے خلاف میں نے دانستہ ڈھیلے سے گواہ پیش کیے تھے لیکن وہ جرم میں شریک تھی، اس لیے اسے اعانت جرم میں 6 ماہ سزائے قید دی گئی۔